اللہ رب العالمین قرآن مجید کے تمام چاہنے والوں، اس کی خاطر وقت نکالنے والوں، اپنی فرصت کو قربان کرنے والوں، اپنے مصروفیت میں اس مصروفیت کو شامل کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ تمام رحمتیں نازل فرمائے۔ بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، میری عزت ماؤں اور میری بہنوں، سورہ ہود کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس سورہ ہود میں اللہ رب العالمین نے پچھلی کئی امتوں کے تذکرے کیے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، اور اس صورت میں ان تمام پچھلی امتوں کے تذکرے کر کے اہل مکہ کو اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ اپنے نبی کی پیروی کرو اور اللہ رب العالمین کی توحید کو قبول کر لو، اس پر ایمان لے آؤ۔ آغاز ہو رہا ہے الف لام را، حروف مقطعات، ان کے اصل مطالب اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے۔ یہ قرآن مجید ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے ہے، اس کی آیات مفصل ہیں، انسانوں کی سمجھ میں آتی ہیں کہ تم بندگی نہ کرو مگر صرف اللہ کی، میں اسی کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی۔ ہر نبی نذیر و بشیر بن کر آیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشیر خوشخبری دینے والے، نذیر ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے۔ اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دیکھو، یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں۔ خبردار، جب یہ کپڑوں میں اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی۔ وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے دنیا کے اندر کون ذی روح کس جگہ پر موجود ہے، اس کا رزق اس کو وہیں پر پہنچایا جاتا ہے۔ کسی کے رزق کو پہنچانے میں کوتاہی نہیں کی جاتی۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ زمین و آسمان 6 دن میں بنائے گئے، لیکن اس سے پہلے وہ جو آسمانوں سے اوپر ہے وہ بھی موجود تھا، اور یہ پانی اس سے پہلے موجود تھا۔ اب اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو سری جادوگری، آخرت کے دن کا انکار کرتے ہیں، اور ہمیں خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے؟ سنو، جس روز سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا۔ کوئی نہیں ہوگا کہ جو آخرت کے اس وقت کو ٹال سکے، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں، یا آخرت کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن وہی آخرت بالآخر ان کو گھیرنے والی۔ اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے، اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو سارے دل اندر پار ہو گئے، پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ انسانوں کے دونوں رویوں کی بات کی جا رہی ہے۔ اگر مصیبت پڑ جائے، مشکل آ جائے، مایوسی کی کیفیت
سے دوچار ہوتا ہے، ناشکری کرنے لگتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائے، مشکل کو دور فرما دے تو پھر یہ اکڑنے لگتا ہے، کہتا ہے میرے دل ادر پار ہو گئے۔ اس عیب سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی۔ تو اے پیغمبر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے، اور اس بات پر دل تنگ نہ ہو کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا۔ کفار مکہ کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالی طور پر مستحکم نہیں ہیں، غریب لوگوں میں شامل، ان کے پاس مال و دولت کا خزانہ نہیں ہے۔ وہ رب جس کی یہ خبر دیتے ہیں وہ ان کو ایک خزانہ دے سکتا تھا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ رب العالمین۔ تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم ان کو سمجھا دو، اطلاع دے دو، گفتگو کر لو، کنونس کرو، لیکن اس کے آگے یاد رکھو یہ سارا نظام کہ اگر یہ بات کو تسلیم نہیں کرتے تو اللہ رب العالمین ہے جو پھر ان سے نبٹنے والا ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی؟ اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اور جو معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو، اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو۔ دوستو، کل ہی سورہ یونس کے اندر یہ تذکرہ آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ سورہ بقرہ میں بھی یہ تذکرہ موجود ہے کہ اگر قرآن مجید کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، لیکن سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی اس کے بارے میں شک ہے تو اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جس کو چاہو مدد کے لیے بلا لو۔ اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے۔ اگر تم اس جیسی صورتیں نہیں بنا سکے اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گڑھ کے بنا لی ہیں، نعوذ باللہ، تو یہ انہوں نے گڑھ کے نہیں بنائی، یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائی ہیں۔ اور اگر تم بھی نہ بنا سکو تو اس جگہ پر پہنچ جاؤ، یہ جان لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے نازل ہوئی، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہیں ان کو دے دیتے ہیں۔ اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ جو سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی حقیقی انجام ہے اور دوبارہ مر کے نہیں اٹھایا جانے والا، اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کی محنت کا سارا پھل دے دیتا ہے، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں۔ وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔ پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا، اور پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی، کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ کیا ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور انسانی گروہوں میں سے کوئی جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔ جو قرآن مجید کا انکار کرے، اس پر عمل نہ کرے، اس پر ایمان نہ لائے، اس کے مطابق اپنی زندگی اور اپنے رویے کو تبدیل نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم تیار کی ہے۔ پس اے پیغمبر، تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گڑھا تھا۔ سنو، خدا کی لعنت ہے ظالموں پر، ان ظالموں پر
جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا۔ انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوجتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھویا گیا جو انہوں نے گڑھ رکھا تھا۔ اپنے دلوں سے معبود بنا رکھے تھے، لات، منات، عزا، دیویاں بنا رکھی تھی، اپنے دلوں سے بہت ساری باتیں گڑھ لی تھیں، تراش لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھویا گیا جو انہوں نے گڑھ رکھا تھا، روز آخرت ان کی مدد کے لیے کوئی نہ ہوگا۔ ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، وفاداری مکمل طور پر اختیار کی۔ وفاداری بشرط استواری شرط اول ہے۔ ایمان کے اندر پہلی اہم چیز وفاداری ہے، اپنے رب کے ساتھ وفاداری۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ کبھی اس کے اور کبھی اس کے، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا۔ کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں۔ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے 1000 سال بعد دنیا میں تشریف لائے۔ جب تشریف لائے دنیا میں گمراہی پھیلی ہوئی تھی، انہوں نے اپنی قوم کو بلایا دین کی طرف، اللہ کی طرف، اور یہ کہا کہ میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا۔ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا۔ جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے، ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے یہاں ارذل تھے، کمتر تھے، گھٹیا تھے، اسٹیٹس میں کم تھے، بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی، انہوں نے تمہاری بات کو مان لیا ہے، وہ تمہارے پیچھے چلنے لگے ہیں، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑھے ہوئے ہو، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا دنیا میں جب بھی کوئی نبی اپنی دعوت لے کر آیا ہے، معاشرے کے کمزور لوگ، پسے ہوئے لوگ، بے بس لوگ اس کی جانب لپکے ہیں، اس کی دعوت کو قبول کیا ہے، اور وہ جو کسی بھی سوسائٹی میں ایک کنٹرولنگ پوزیشن میں تھے، وہ جو اس معاشرے کے نظام سے سب سے بڑھ کر فائدہ اٹھانے والے تھے، وہ اسٹیٹس کو چاہتے تھے، اسٹیٹس کو برقرار رکھنے والے، انہوں نے انبیاء کا انکار کیا۔ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ جو لوگ تمہارے ساتھ چل رہے ہیں یہ تو پسے ہوئے کمزور بے بس لوگ ہیں، کمتر ہیں، اور ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا اے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا، پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا، اس نے مجھے نبوت عطا فرما دی، مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر پہ چپک دیں، یعنی تمہارے سر پہ چپکا دیں، زبردستی تمہیں اس دین کی طرف لے آئیں۔ اور اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا۔ یاد رکھیے گا یہی دعوت دنیا کے ہر نبی کی دعوت ہے، وہ اپنی دعوت کے بدلے میں دنیا کے انسانوں سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوتا۔ میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی۔ یہ کمزور، بے بس، پسے ہوئے لوگ اگر میری بات انہوں نے مان لی ہے تو میں ان کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔ وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔
اور اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ یہ تو اللہ والے ہیں، انہوں نے دعوت کو قبول کر لیا، انہوں نے رب کو قبول کر لیا۔ اگر میں ان کو دور کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوگا، مجھے اللہ کی پکڑ سے کون بچائے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی۔ جنہیں تم کمتر کہتے ہو، جنہیں تم ذلیل کہتے ہو، جنہیں تم غلام کہتے ہو، انہیں تو اللہ تعالیٰ نے اجر عطا فرمایا، ان کو ایمان میں آگے بڑھا دیا۔ ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، دلوں کا حال تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اگر میں ایسا کہوں تو میں تو ظالم ہوں گا۔ آخر کار ان لوگوں نے کہا، اے نوح، تو نے ہم سے بہت جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے ہو۔ سیدنا نوح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو 900 سال سے زائد کی عمر عطا فرمائی، سینکڑوں سال تک اپنی قوم کو بلاتے رہے، سمجھاتے رہے، پیار سے، دلیل سے، تلقین سے، تبلیغ سے، لیکن وہ ماننے سے منکر رہے، اور پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ اب بہت ہو چکا، اب تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ روح نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو۔ وہی تمہارا رب ہے، اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ یہ تمہاری منہ زوری، یہ تمہارا غرور و تکبر، یہ اللہ رب العالمین کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ اب میں تمہاری خیر خواہی کیسے کر سکتا ہوں جب تم رب کے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار ہی نہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں اس شخص نے یہ سب کچھ خود گڑھ لیا؟ ان سے کہو، اگر میں نے یہ خود گڑھا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ اگر خدا نخواستہ قرآن مجید کو میں نے گڑھ لیا ہے تو یہ میرا جرم ہے، لیکن تم اگر رب کو نہیں مانتے، رسالت کا انکار کرتے ہو، جو دلائل نظر آ رہے ہیں، جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں پکار رہی ہے، اگر تم اس کے اوپر یقین نہ لاؤ تو یہ تمہارا جرم ہے اور میں تمہارے جرم سے بری ہوں۔ نوح پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں، ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو، اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانا شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ نوح ایک کشتی بنانا شروع کرو، اس کی وحی بھی ہم تم کو کریں گے، اس کی نگرانی بھی ہم کریں گے، اور تمہاری قوم میں سے اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، اس لیے جب ایک طوفان آئے گا یہ ڈوبنے لگیں گے تو ان میں سے کسی کی سفارش نہ کرنا۔ نوح کشتی بنا رہا تھا اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ ایک خشکی کے اوپر کشتی بنائی جا رہی تھی اور وہ جو سردار گزرتے تھے وہ کہتے تھے کہ دیکھو ان کا دماغ چل گیا، نعوذ باللہ، یہ خشکی کے اوپر کشتی چلائیں گے، یہاں پہ کہاں کشتی بنا رہے ہیں؟ اس نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی ہے اور وہ وقت آنے والا ہے، دیکھتے ہیں کہ پھر کس کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے۔ عنقریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا، ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے، اس میں سوار کرا دو اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں۔
سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 منزلہ پانی کا جہاز، بہت بڑی سی کشتی تیار کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ نسل انسانی میں سے جو نشاندہی جس کی جا چکی ہے، جو ایمان لا چکا ہے، اسے کشتی میں بٹھا لو، اور اسی طرح ہر جاندار چیز میں سے ایک ایک جوڑا بھی اس کے اندر رکھ لو۔ تنور ابل پڑا۔ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب وہ سیلاب، جب وہ طوفان آیا تو سب سے پہلے پانی ایک تنور میں سے نکلنا شروع ہوا، اور پھر یہ کیفیت ہوئی کہ زمین سے بھی پانی ابلنے لگا اور آسمان سے بھی بارش برسنے لگی، اور اس قدر زبردست طوفان کہ جس کا اندازہ کرنا بھی مشکل، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے، وہ ایک کشتی کے اندر آ گئے۔ نوح نے کہا سوار ہو جاؤ، اس میں اللہ ہی کے نام سے ہے، اس کا چلنا بھی، اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ یہ وہ عظیم الشان دعا ہے جو سواری میں اس وقت پڑھی جاتی ہے جب سواری کا کنٹرول آدمی کے ہاتھ میں نہ ہو، اور اس کا مطلب ہے اللہ ہی کے نام سے ہے، اس کا چلنا بھی، اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح کا بیٹا دور فاصلے پر تھا۔ نوح نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کا ساتھ نہ رہے۔ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی بیٹے تھے، ایک بیٹا کنعان کشتی سے تھوڑی دور نظر آیا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی، بیٹے سے کہا کہ بیٹا آ جا کشتی کے اندر، کافروں کے ساتھ نہ رہ جا۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا میں بھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اس نے کہا کہ میں بلندی پر چلا جاتا ہوں، پہاڑ پر چلا جاتا ہوں، یہ طوفان میرا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور نوح کا بیٹا بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ حکم ہوا جب وہ سارے لوگ کہ جو پانی کے اندر موجود تھے وہ سب کے سب ختم ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا، اور اے آسمان رک جا۔ بارش کو برسنے سے روک دیا، زمین کو پانی ابلنے سے روک دیا، چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی۔ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کشتی کوہ جودی کے اوپر جو عراق کے اندر کردستان کے علاقے میں ہے، اور پہاڑوں کا یہ سلسلہ آرمینیا تک جاتا ہے، وہاں پر یہ کشتی ایک پہاڑ کوہ جودی کے اوپر ٹھہری۔ اس پہاڑ کا نام بائبل میں ارارات ہے، اور اس کشتی کے کچھ حصے ٹکڑے بعد میں بھی لوگوں نے، آثار قدیمہ کے لوگوں نے وہاں پر دریافت کیے، جو کشتی وہاں پر موجود تھی، اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ نوح نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے میرا رب، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے، تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے کہا تھا کہ تجھے اور تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، وہ تو بگڑ گیا ہے، اس نے راہ راست چھوڑ دی ہے، وہ رب کی اطاعت کرنے کے بجائے مشرک ہو گیا، لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی منع کیا تھا کہ اے نوح ان کی سفارش نہ کرنا جو ایمان نہیں لائے، یہاں پہ بھی کہا کہ جس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ نوح نے فوراً عرض کیا اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے، اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ اے رب میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں
استغفار کرتا ہوں. یہ اہل ایمان کا رویہ. جیسے ہی غلطی ہوئی، غلطی سامنے آئی تو دیر نہیں کی، استکبار نہیں کیا، ٹالا نہیں، فوراً اللہ رب العالمین کے سامنے رجوع کیا کہ پروردگار مجھے معاف فرما دے. حکم ہوا اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام سے کہا کہ اے نوح زمین پر اتر جا، تجھ پر سلامتی بھی ہے، برکتیں بھی ہیں، اور جو تیرے ساتھ ہیں ان پر بھی. اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں کہ ہم کچھ مدت تک سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غیب کی خبریں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں. سیدنا نوح علیہ السلام ان کی قوم کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم تو موجود نہیں تھے، لیکن اس واقعے کی منو ان اطلاع اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے سے عطا فرمائی. کہا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غیب کی خبریں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم. بس صبر کرو، انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے. اسی طرح نوح کی قوم نے بھی عذاب مانگا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جب عذاب دیا تو روئے زمین سے صاف کر دیے گئے. اب ایک دوسری قوم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، قوم عاد، اور ان کے نبی سیدنا ہود علیہ السلام، جن کے نام پر اس سورت کا نام بھی ہے. اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، تم نے محض جھوٹ گڑھ رکھے. اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا. ذرا ذہن میں رکھیے گا، یہی وہ بات تھی جو سیدنا نوح علیہ السلام نے کہی تھی، میں تم سے اس کے نتیجے میں کوئی اجرت نہیں چاہتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے. اس نے مجھے پیدا کیا، کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ اور میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اسی کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا. مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو. انہوں نے جواب دیا اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا. یہ تمام وہ قومیں تھیں جو ڈیمانڈ کرتی تھیں کہ ہماری مرضی کے مطابق نشانی لا کر دکھاؤ. قوم عاد بڑی قوت تھی، بڑی طاقت تھی، بڑے جسم کے مالک تھے. ان کے قحط آیا. جب قحط آیا سیدنا ہود علیہ السلام کے پاس پہنچے. اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کی دعا پر بارش فرما دی، لیکن قوم ایمان نہیں لے کر آئی. قحط ختم ہو گیا، قوم راہ ہدایت پر آنے سے گریز کرتی رہی. وہ کہتے تھے اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی. ہود نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے، اس سے میں بیزار ہوں. تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو. اپنے سارے معبودوں کو بلا لو، خداؤں کو بلا لو، میرے خلاف سازش کرو، کوئی کسر نہ اٹھا رکھو. میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، جس کا کنٹرول اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں نہ ہو. ہر جاندار کا کنٹرول اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے. اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں. اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگراں ہے. پھر جب ہمارا حکم آ گیا
تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ ایک آندھی تھی، ہوا تھی جو کئی دنوں تک چلتی رہی، اور اس ہوا اور آندھی نے قوم عاد کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہ ہیں عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی، اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے۔ آخرکار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی۔ سنو، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو، دور پھینک دیے گئے عاد، ہود کی قوم کے لوگ۔ کفار مکہ کو پچھلی امتوں، پچھلی قوموں کی وہ اصل حقائق سنا کر اس بات کی جانب تیار کیا جا رہا ہے کہ تم اگر آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ماننے سے انکاری ہو تو کل قوم عاد تھی جس نے سیدنا ہود علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ یاد رکھیے، ان قوموں کی داستانیں اس لیے نہیں بیان کی جا رہی کہ کوئی افسانہ ہمیں سنا دیا جائے، نہیں، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ نبی کی بات کو تسلیم کرنا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے قومیں دنیا کے اندر پنپتی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرے، اس کے رسول کی بات کو ماننے کا منکر ہو جائے اور اپنے رویے کو اس کے حکم کے مطابق تبدیل نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے تباہ و برباد کر دیتا۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو، اس کی طرف پلٹ آؤ۔ یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا سننے جواب دینے والا ہے۔ قوم عاد کے بعد قوم سمود، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ سمود کو عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قوم عاد کا وہ حصہ تھی کہ جو بعد میں اس زمین کی فرمانروا بنائی گئی، اس زمین پر حکمران بنائی گئی۔ انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی، ہماری بڑی امیدیں تھیں تجھ سے۔ اور وہ لوگ سیدنا صالح علیہ السلام کا بڑا احترام بھی کرتے تھے۔ ایک زمانے میں یہ بھی سوچتے تھے کہ صالح علیہ السلام کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ صالح، ہم تو تجھ سے بڑی امیدیں وابستہ رکھتے تھے، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے۔ صالح نے کہا اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا، اپنی نبوت مجھے عطا فرمائی، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو؟ تم تو مجھے اس کی پکڑ سے بچانے والے نہیں ہو، سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو۔ اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو۔ سیدنا صالح علیہ السلام کے قوم نے ایک مطالبہ کیا کہ ٹھیک ہے، ہمیں ایک نشانی دی جائے۔ نشانی کے طور پر ایک اونٹنی کو مانگا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی نشانی کے طور پر بھیج دی۔ یہ اونٹنی آئی تو قوم کے کچھ مفسد لوگ تھے کہ جنہوں نے اس کو تنگ کرنے کا سوچا، کچھ وہ تھے جو ایمان لے آئے، کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے تنگ کرنے کا سوچا۔ یہ اونٹنی آئی تو اس اونٹنی کی پانی کی ضرورت بہت زیادہ تھی، پانی کی تقسیم کر دی گئی، کہا گیا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن سارے بستی والے پانی کو استعمال کریں گے۔ صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اس سے ذرا تعرض نہ کرنا، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا۔
سمجھایا، لوگوں کو پکارا کہ غلطی نہ کرنا، مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ یہ واقعہ آگے کی صورتوں میں ذرا زیادہ تفصیلی طور پر آئے گا کہ انہوں نے ایک پوری سازش تیار کی اور کس طریقے سے یہ کام انہوں نے کیا۔ اس پر صالح نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو، یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی نہ ثابت ہوگی۔ صالح علیہ السلام جب اس جگہ پر پہنچے جہاں پر اونٹنی کو قتل کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ تم نے اللہ کی نشانی کو ختم کیا، اب اللہ کا عذاب آ کر رہنے والا ہے، 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ یہ ایسا موقع تھا کہ قوم کے کچھ سرداروں نے سیدنا صالح علیہ السلام پر بھی قاتلانہ حملہ کرنے کی سوچی۔ سورہ نحل میں اس کا تذکرہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے صالح علیہ السلام کو بچایا۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا۔ بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا۔ ایک بڑی زبردست چیخ تھی، بجلی کی کڑک تھی، اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کہ پڑے رہ گئے کہ گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو، قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو، دور پھیر دیے گئے سمود۔ اور دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے۔ یہ تذکرہ ایک اور قوم کا شروع ہو رہا ہے، اور وہ قوم ہے سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم۔ وہ فرشتے جو سیدنا لوط علیہ السلام کی طرف عذاب لے کر آئے تھے، ان کے ذمے 2 کام لگائے گئے تھے۔ پہلا کام یہ تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک خوشخبری دیں اور پھر سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس جائیں۔ جب یہ فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا۔ یہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کی خاطر تواضع کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا ان کے پاس لے کر آئے، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا۔ اس زمانے کا ایک دستور تھا، قاعدہ تھا کہ جب کوئی کسی کے گھر پہ مہمان جاتا تو مہمان کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا، کھانے کو لوگ کھایا کرتے، لیکن اگر کوئی کھانا نہ کھاتا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ دشمن ہے کہ جو کھانا نہیں کھا رہا۔ فرشتے تو فرشتے تھے، ان کو کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے جب کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ شبہ پیدا ہوا کہ کہیں یہ کوئی دشمن تو نہیں ہے جو آ گئے ہوں۔ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا۔ تو انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے۔ کہا کہ ہم تو فرشتے ہیں، لوط کی طرف گئے ہیں۔ ابراہیم کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ سن کر ہنستی، پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ تمہارے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو بیٹا نبی بھی ہوگا، سیدنا اسحاق علیہ السلام۔ اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ایک اور نبی پیدا ہوگا، سیدنا یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب اسرائیل، یہ عبرانی زبان میں عبداللہ کو کہا جاتا ہے، اللہ کا بندہ، اور انہی کے اولاد ہے کہ جو دنیا کے اندر بنی اسرائیل کے نام سے جانی جاتی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کہنے لگی ہائے میری کمبختی، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا پھونس ہو گئی اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ کہا کہ میں تو اب عمر کے اس حصے سے گزر چکی ہوں جہاں کہیں اولاد ہو سکتی ہے، یہ کیسی عجیب بات ہے؟ فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت ہے اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔
اسباب کی ضرورت دوسروں کو ہوا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی نے جب یہ جواب دیا تو فرشتوں نے کہا کہ تم تو اس گھر سے تعلق رکھتی ہو جو دنیا کے اندر جہاں پر ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام رہتے ہیں، جن کے اوپر رحمتیں، جن کے اوپر برکتیں، اور اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے، جس کو چاہے اولاد دے سکتا ہے۔ پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا۔ حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، فرشتے کہہ چکے تھے کہ ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہچان گئے اللہ کا عذاب لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ پروردگار اور مہلت دے دے، کیوں ان کو عذاب دیتا، ان کو ہدایت کے لیے ایک اور موقع دے دے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف فرما رہا ہے۔ ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا، نہیں چاہتا تھا کہ دنیا کے اندر عذاب دیا جائے، اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا۔ آخرکار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اب یہ سفارش کرنے کا فائدہ نہیں ہے، تمہارے رب نے حکم دے دیا ہے، ہمیں بھیج دیا ہے، اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا۔